عمائدین قوم اور اس ادارے مدرسہ حسنین کے ذمہ داران اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب کریم نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ میں بارہا اپنے بیانات میں اس بات کو دہراتا رہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر انسانوں کی تعداد تقریباً 800 کروڑ ہے۔ ان 800 کروڑ انسانوں میں ایک سروے کے مطابق مسلمان تقریباً 24% ہے اور عیسائی یہ 32 سے 33% بیان کیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کسی دین کو نہیں مانتے، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ بے دین کہا جاتا ہے، ایسے دنیا میں تقریباً 16% ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں جتنے بے دین لوگ ہیں، انسانی تاریخ میں اتنے بے دین لوگ کبھی دنیا میں نہیں گزرے۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، انسان ہمیشہ مذہب سے وابستہ رہا۔ بہت کم دنیا میں ایسے ادوار آئے ہیں جہاں پر انسان کا رشتہ مذہب سے ٹوٹا، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان بن کر آ جانا یہ کمال نہیں، مگر اس دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارنا یہ کمال ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ خانقاہ میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ میں متقی بننا چاہتا ہوں، میں پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم انسان ہی بن جاؤ تو اچھا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ تم انسان ہی بن جاؤ تو اچھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا متقی، پرہیزگار، بزرگ، ولی، یہ سب بننا آسان ہے مگر انسان بننا مشکل ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ کیا مطلب ہوتا ہے انسان بننا مشکل ہے؟ انسان بن کر تو دنیا میں آئے اور ماں کے پیٹ سے انسان کے صورت میں تو اس دنیا کے اندر میں ہمیں وجود ملا، اور آپ کہہ رہے ہیں انسان کہا کہ جس گوشت پوشت کو ہم انسان سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں۔ انسان کسے کہا جاتا ہے؟ کہا انسان اسے کہا جاتا ہے جو اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، وہ انسان ہے۔ مومن، مسلمان بات کی بات ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ابتدائی دور کے بڑے مائناز فاضل گزرے، جن کو فلسفہ اور سائنس میں بڑا درک حاصل تھا۔ آپ نے بھی حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت حاصل کی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سائنس، فلسفہ، قدیم و جدید، اس کے 3000 سالہ تاریخ پڑھی، اور اس تاریخ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ سائنسداں، یہ فلاسفہ،
یہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہنے والے، یہ اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے، یہ اپنے آپ کو حکیم اور فلسفی کہنے والے، یہ اپنے آپ کو ذہین اور فطین اور انٹیلیجنس کہنے والے، اپنے آپ کو اسمارٹ کہنے والے، کہا میں دیکھوں یہ لوگ انسان کیا ڈیفینیشن کیا بیان کرتے ہیں، انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ نہ تو کوئی فلسفی انسان کی تعریف کر سکا اور نہ کوئی سائنسداں انسان کی تعریف کر سکا، سب پریشان ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان کسے کہا جائے۔ کیا فرماتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان کسے کہا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عقلاء جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، انٹلیکچوئل کہتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں پر انسان کی تعریف نہیں ہے، تو چلو میں کتاب و سنت میں انسان کی تعریف تلاش کروں۔ کیوں؟ کہ قرآن نے اعلان کیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اتمام نعمت ہو گیا۔ اب نہ تو کسی دین کی ضرورت، نہ کسی شریعت کی ضرورت، اور شریعت محمدیہ کے بعد نہ کسی قانون کی ضرورت، یہی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی و شافی۔ تو میں نے کہا کہ قرآن ضرور اس مسئلے کو حل کرے گا، اور قرآن نہیں حل کرے گا تو کون حل کرے گا اس مسئلے کو؟ تو فرماتے ہیں جب میں نے کتاب و سنت کو کھنگالا تو مجھے انسان کی تعریف مل گئی کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ کہا انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں انسان کہا جاتا ہے العبد المؤمن۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ العبد المؤمن۔ مومن بندے کو انسان کہا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہو تو کیا جو مومن نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر انسان ہے، مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے جو ایمان سے محروم ہے وہ انسان ہی نہیں۔ جو ایمان سے محروم ہے وہ انسان ہی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ میں نے تو کیا، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے پر میرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس قرآن اور حدیث سے بہت ساری دلیلیں ہیں۔ کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم انہم کالانعام بل ہم اضل۔ کہا کہ جو لوگ اپنے خالق اور مالک کی معرفت صحیح ڈھنگ سے حاصل نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنی زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ نہیں معلوم کر سکتے، جو خود اپنے نفس کے رائٹ، اپنے حقوق، جو انسانوں کے دوسرے انسانوں کے ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ان سب چیزوں کو نہیں جان سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان میں اور دوسرے مخلوق میں، دوسرے جانوروں میں فرق کیا باقی رہا؟ کا انسان ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو جاننا پڑے گا، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اب جو دنیا میں 16% انسان، یعنی اگر 800 کروڑ انسانوں میں آپ 16% نکالنے کے لیے جائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ کئی سو کروڑ کے اندر میں انسان پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں، جن کے پاس دین ہی نہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کون سا دور ہے؟ انفارمیشن ایج، یہ معلومات کا زمانہ ہے۔ یہ کون سا دور ہے؟ اب تو کورونا کے بعد جو زمانہ ہے اس کو اے آئی کا زمانہ کہا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، مصنوعی ذہانت کا زمانہ ہے۔ کہا اب تو اے آئی سے آگے بڑھ کر سپر اے آئی میں داخل ہوئے ہیں، اور سپر اے آئی سے بھی آگے ہم جانے والے ہیں۔ صحیح بات ہے، مگر صرف یہ تو بتاؤ کہ تم انسان بھی باقی رہے ہو یا نہیں رہے۔
لہذا میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں ایک ایسے دن میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس دن کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت اور آپ کی وفات کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اس امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جیسے لوگ جلسے جلوسوں میں، بے حیائی کے اندر میں اور بیکار چیزوں کے اندر میں اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے، اس امت پر بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ بھی برتھ ڈے اور اپنے نبی کا بھی برتھ ڈے بنانا کیا کر دے گی، شروع کر دے گی۔ اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوئی اسی دن آپ کو وفات بھی واقع ہوئی، اسی دن آپ کو وفات بھی واقع کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان ایسا نہ کر سکے، اور وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ دینوں کا منانا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کو لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دعوت کو لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سوسائٹی بنا کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاشرے کو تشکیل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری اور گزار کر انسان کو بتایا کہ ایک انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ایسے گزارتا ہے۔ کہا ویسے زندگی گزارنا یہ مقصود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، قل آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دیا جائے۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جلد سے جلوس نکالیں، آپ کی محبت کا یہ تقاضے تو دنیا میں دوسرے لوگ بھی پورے کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں جب یہاں پر آ کر بیٹھا تو میں نے سوچا کہ سیرت کے کس موضوع کو اٹھایا جائے اور ہمارے اس بنگلور کے مسلمانوں کو سنایا جائے، تو میرا ذہن گردش کرنے لگا کہ کیا بیان کیا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سیرت کا اتنا مطالعے کی توفیق اور رحمت فرمائی کہ سیرت کا جو بھی پہلو بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جب میری 9 سال 10 سال کی عمر تھی، حفظ پڑھتا تھا، تو سب سے پہلی جو کتاب میں نے پڑھی وہ سیرت کی کتاب تھی، سیرت ابن ہشام، 2 جلدوں میں، ایک جلد 600 700 صفحے کی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج کا مسلمان عجیب مسلمان ہے، اپنے نبی کی سیرت کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے عمل ہی نہیں کرنا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر میں پڑھوں گا، میں سنوں گا تو مجھے عمل بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ماڈرنزم مابعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم جس کو کہا جاتا ہے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیماری یہ ہے کہ مسلمان یہ مغربی تہذیب سے اور ویسٹرن کلچر سے مرعوب ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس تہذیب میں ہے، جس تہذیب نے دنیا کی کیا درگت بنائی، جس تہذیب نے دنیا کی درگت یہ بنائی کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے مفکرین یہ کہہ رہے ہیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 21ویں صدی میں، اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور مادی ترقی کا کتنا بھی بڑا دور ہے، مگر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دور کلچرل کرائسس کا دور ہے۔
کس کا دور ہے؟ کلچرل کرائسس. کیا مطلب؟ تہذیب، ساری دنیا کی تہذیبیں یہ ہلاکت کے دہانے پر کھڑی ہے. مورل کرائسس کا دور ہے. اخلاق کا دیوالیہ معاشرے سے نکل چکا ہے. انسانیت انسانی معاشرے سے رخصت ہو چکی ہے. اور وہ جو فرشتوں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک مخلوق بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق بنائیں گے مَن يُفْسِدُ فِيهَا کہ زمین میں فساد مچائے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون خرابہ کرے گی. ایسا لگتا ہے فرشتوں کو بھی اچھا کشف ہوا تھا، ان کو بھی بات صحیح سمجھ میں آئی. ہمارے مفسرین نے یہاں پر یہ موضوع اٹھایا کہ آخر فرشتوں نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ آپ زمین پر جس کو بنائیں گے وہ تو خون خرابہ کریں گے، وہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، وہ تو زمین کو ایسا بنا دیں گے کہ رہنے کے قابل بھی باقی نہیں رہے گی. وہ پولوشن کے ذریعے سے اور آلودگی کے ذریعے سے اور گندگی کے ذریعے سے اور وہ انڈسٹری کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کارپوریشن سسٹم کے ذریعے سے، فیکٹریوں کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے زمین کی اس زمین کو ایسا بنا دیں گے کہ انسان صحیح اور صاف ستھری سانس لینے سے بھی عاجز ہو جائے گا. ایک سروے ابھی آیا کہ دنیا کے جتنے شہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان شہروں میں تقریباً 80% شہر ایسے ہیں کہ جو انسان کے رہنے کے قابل بھی باقی نہیں رہے. ان میں کچھ شہر تو ایسے ہیں کہ جہاں انسان کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی غلط چیز نہ کھائے، صرف وہاں سانس لے تو بھی انسان بیمار ہو کے مر جائے. ایسی آلودگی ہے، گاڑیوں کی کثرت، کار کلچر ہمارے یہاں پر عام ہو گیا. ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی گاڑی لے کر گھومے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ مال اور دولت اور ٹیپ ٹاپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا. جب میرے ذہن نے کہا کہ ہمارے اس معاشرے کو یہ بتا جائے ماذا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانسانیہ، کہ میرا اور آپ کے آقا رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا. انسانیت کہاں تھی، کیسی تھی، کس طرح سے زندگی گزار رہی تھی، اس کو کیسا بنایا. اور آج کے زمانے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو کمپیئر کیا جاوے اور بتایا جاوے کہ وہ بھی جاہلیت کا زمانہ تھا اور یہ بھی جاہلیت کا زمانہ تھا. اب ضرورت اس بات کی ہے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں آپ پیدا کیے گئے جس معاشرے میں بے حیائی عام تھی، جہاں پر قتل و غارت گیری عام تھی، جہاں پر لوٹ کھسوٹ دھوکہ بازی عام تھی. ایسا معاشرہ جہاں پر نہ سیاست کا صحیح ٹھکانہ تھا، نہ اکانومی اور معیشت اور اقتصاد کے کوئی اصول تھے، جہاں پر سود خوری عام تھی، جہاں پر جو عام تھا، جہاں پر شراب عام تھی، جہاں پر زنا عام تھا، جہاں پر انسانیت کو شرمسار کرنے والے ساری حرکتیں عام ہو چکی تھی. ایسے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اگر کچھ منٹ کچھ سیکنڈ ٹھہر کر انسان سوچے کیا اتنا خطرناک معاشرہ، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، تو انسان کا ذہن یہ کہے گا کہ ایک انسان تو تبدیلی نہیں لا سکتا ہے، اور وہ بھی انسان اس طور پر آئے کہ جس کو
بادشاہت نہیں دی گئی، جس کو فقیری کی زندگی دی گئی، جس سے پاور اور طاقت بعد میں ملی، مگر جس نے بغیر پاور، بغیر طاقت، بغیر سیاست، بغیر بادشاہت کے ایسی تبدیلی واقع کی کہ صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہی لوگ جو جاہلیت میں ہلاکت کے دہانے پر کھڑے تھے ان کو ایسا بنا دیا کہ ان نفوس قدسیہ سے بہتر ہوئے زمین پر انبیاء کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیسا انقلاب برپا کیا، کیا ریولیشن لے کر آئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایک مستشرق اور اورینٹلزم ایک تحریک کھڑی ہوئی اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے کہ میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھا، ان کی سیرت کو پڑھا، تو میں حیران ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور نبی ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ نے 23 سال کے قلیل عرصے میں، ایسے زمانے میں جس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا، جس زمانے میں نہ مائک تھا، جس زمانے کے اندر میں انسان کو اپنا پیغام اور اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی صحیح وسائل نہیں تھے، ایسے زمانے میں 23 سال میں 1,23,000 انسانوں کو فرشتہ صفت انسان بنا دیتا ہے۔ کہا یہ حضور کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے انسان بنا دیا؟ وہ لوگ جو اگر اونٹ ان کے کھیت میں آ کر کچھ کھا لے تو اس پر جنگ ہوتی تھی 2 خاندانوں میں، اور 12 سال تک جنگ چلتی تھی، ہزاروں انسان مارے جاتے تھے۔ مگر کیا فرماتے ہیں؟ ایسا معاشرہ جس میں آدمی زنا کرتا تھا اور زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کو فخر سے اپنی اولاد کہتا تھا، ایسا معاشرہ۔ لیکن اسی معاشرے کی تربیت کی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بتائے ہوئے خطوط کے مطابق، اور ایسی تربیت کی کہ اسی معاشرے میں ایسی تبدیلی آئی کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ صحابہ کیا تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ نے ان کی زندگی میں کیسا انقلاب برپا کیا، تو میں کہوں گا صحابہ کون تھے؟ وہ جاہلیت سے اسلام کے سائے میں آ کر ان میں کیسی تبدیلی واقع ہوئی۔ کہا جو جنگلی جانور سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے تھے ایسے لوگ تھے، مگر کیسے ہو گئے؟ ابرهم قلوبا، دل کے پاک اور صاف، جن کے دلوں کے اندر میں نہ کوئی حسد، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی کپٹ، کچھ نہیں۔ ابرهم قلوبا، دل کے صاف ستھرے۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، جو جاہلیت کے عروج پر تھے، جنہیں کچھ پتا نہیں تھا، جنہیں سونے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں کھانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جنہیں ملک چلانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، وہ کیسے بن گئے؟ أَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کے گہرے تھے، ایسا علم، ایسا نالج اور ایسا اللہ رب العزت نے انہیں انفارمیشن عطا فرمائی کہ ان سے بڑا جاننے والا انبیاء کے بعد روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف 23 سال میں ہو رہا ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور کون تھے وہ صحابہ؟ کہا صحابہ کا تیسرا وصف تھا کہ ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا۔ ایک طرف حضرات صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت آئے اور ان کی زندگیوں میں کیا سے کیا انقلاب آیا، اور ایک طرف ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، کیا کہتے ہیں ہم؟ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بھائی پہلے پکڑ تو صحیح، بعد میں بول کے نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں ہے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، تو پہلے پکڑو بھائی، اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ کر تو دیکھ، اس دامن کو پکڑا تو سیدھا جنت الفردوس پہنچ جائے گا، اور اس دامن کو نہیں پکڑا تو پھر وہ تحت الثری میں پہنچ جائے گا، وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی صحابہ کے جن اوصاف کو بیان کیا، اللہ اکبر، اگر ہم ان کا جائزہ لیں اپنے معاشرے کے اندر تو آج ہمارے دل گندگیوں سے بھرے ہوئے
حسد، کینہ، کپٹ ہمارے عوام خواص سب کے اندر عام۔ تھوڑا کسی کے اندر کچھ دیکھا تو فوراً غیبت کرنا شروع۔ ہماری زبانیں صاف نہیں، ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے کان صاف نہیں، ہمارے ذہن و دماغ صاف نہیں، کوئی چیز صاف نہیں، ایسی گندگی۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اگر اللہ انسان کو ایسی آنکھیں دیتا جس سے یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک دوسرے سے لڑ کر ہم ایسے ہی مر جائیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا، یہ سب نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ هو الستار۔ ہم ابھی تو پردہ پوشی کر رہے ہیں، مگر قیامت کے دن پردہ پوشی نہیں ہوگی، وہاں پر تو سب ظاہر ہو جائے گا۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے، تو ہمارے دلوں میں کوئی صفائی نہیں۔ اعمقهم علما، ہمارے پاس تو دین کا علم ہی نہیں، دین کے بنیادی عقائد معلوم نہیں۔ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نبی ہوں، کبھی شکیل بن حنیف کے نام پر، کبھی غلام محمد قادیانی کے نام پر، تو کبھی گوہر شاہی کے نام پر، عجیب عجیب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے بے تکے قسم کے لوگ کہ ان کی شکل و صورت سے بھی شیطنت ٹپکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے بھی ٹولہ کے ٹولہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ نہیں، ماشاءاللہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اور کیا کر رہے ہیں؟ ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کے پیچھے چلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدے کا علم بنے۔ ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ختم نبوت، اللہ اکبر، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت نے ختم نبوت کے اوپر جو محنت کی ہے اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بڑا چیلنج ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کا انتقال ہوا۔ کیسا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ کلها واذا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلمت المدینہ کلها۔ کہا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں 10 سال سے کم عمر کا بچہ تھا، مگر رات کی تاریکی میں بھی ایسا لگا جیسے مدینہ منور ہو گئے۔ اللہ اکبر، 10 سال کا بچہ محسوس کر رہا ہے۔ کہا چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے رسول کا استقبال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ اکبر۔ کہا مدینہ کی گلیوں میں ایسی خوشی اور ایسا نور جگہ جگہ سے ٹپک رہا تھا، کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں جس سے بیان کر سکوں اسے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ظاہری اعتبار سے حسین و جمیل تھے، وہیں پر آپ کو نبوت اور وحی کا جو نور عطا فرمایا گیا تھا، چونکہ آپ تو سید الانبیاء والمرسلین تھے، سارے نبیوں کے سردار تھے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء والمرسلین۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو بصیرت، جو نور، اور آپ کو جو وحی کے ذریعے سے اور رسالت کے ذریعے سے جو چیزیں عطا کی گئی، دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی گئی وہ چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کے دلوں میں ایسی محبت بیٹھ گئی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوگا۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ ہستی کیسے اس دنیا سے جا سکتی ہے جس ہستی کے لیے دنیا کو بنایا گیا؟ وہ ہستی کیسے اس دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے جس ہستی کے وجہ سے اس دنیا کے اندر میں انقلاب برپا ہوا؟ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، امام نسائی نے مستقل وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، جس میں صحابہ کے واقعات بیان کیے ہیں کہ صحابہ پر کیا گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر۔ یہ تھی سچی محبت۔
12 ربیع الاول حضور کی وفات میں صحابہ پر کیسی گزری؟ ایک صحابی اپنے کھیت میں کھڑے ہیں، ان کے کان میں آواز پڑی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی، کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ فرماتا ہے جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑی ان کا دل پھٹ گیا اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ کہا کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سنیں۔ ایک صحابی اپنے بازار میں کھڑے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، جس آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اب یہ آنکھیں آپ کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، میری بینائی اٹھا لے۔ ان کی بینائی اٹھا لی گئی۔ کیسے لوگ تھے، کیسی محبت تھی صحابہ کو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، رات کا وقت، عشاء کی نماز پڑھی، گھر پر بستر پر لیٹا، بستر پر لیٹے لیٹے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو میں بے چین ہو گیا، میں بستر پر بے چینی کے ساتھ کروٹیں لینے لگا، تو میری بیوی کہنے لگی کہ کیا ہوا بھائی آپ کو، آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، مدینہ میں ہی، کہیں دور بھی نہیں۔ کہا مجھ سے چین نہیں پڑا، میں کھڑا ہوا اپنے بستر سے، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر میں ڈھونڈتے ہوئے پہنچا کہ بس ایک مرتبہ میں اپنے حبیب کی شکل کو دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ صبح تک میں کھڑے کھڑے انتظار کرتا رہا، جب صبح آپ تہجد کے لیے اٹھے، میں نے جب آپ کو دیکھا تو میرے دل کو سکون ملا۔ ایسی محبت تھی صحابہ۔ کوئی دنیا میں کسی بادشاہ، کسی لیڈر، کسی سے محبت کرنے والے، ایسی سچی محبت کرنے والے نہیں پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی ایسے، اسی لئے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ اکبر۔ میں ان اشعار کو کہتا ہوں یہ سید الاشعار ہے، سارے اشعار کے سردار ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کوئی عورت کبھی نہیں جن سکی۔ اللہ اکبر۔ خلقت مبرئا من كل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا جیسا آپ نے چاہا، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ کیا تھی؟ کیوں محبت تھی؟ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ قرآن نے اعلان کیا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں۔ کیسے بلند مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہے، ایک دیہاتی آتے ہیں اور دیہاتی آ کر اللہ کے رسول کی چادر زور سے کھینچ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل حسین و جمیل تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنے زور سے چادر اس نے کھینچی کہ آپ کو لال نشان ہو گئے اور کہنے لگا اے محمد تمہارے پاس بہت مال ہے، ہمیں بھی کچھ دو۔ تو حضرت عمر وہاں تھے، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، حکم ہو تو ابھی اس کی گردن اڑا دو۔ کہا مانگنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عمر، یہ بیچارہ دیہاتی ہے، اسے کیا معلوم نبی کون، رسول کون ہے۔ کہا کوئی بات نہیں بھائی، اس کو جو ضرورت ہے دے دو، چلو۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، دیہاتی ایک وفد آیا، ایک صحابی ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہیں نہیں پتا بلکہ ابھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے تھے۔ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر۔ صحابہ بھاگے
کہ بھائی مسجد میں پیشاب کر رہے ہو، مسجد میں پیشاب کر رہے ہو. حضور نے سب کو رکھا، بھائی کوئی اسے روکے نہیں، کوئی اسے روکے گا نہیں، اس کو پیشاب کرنا. انہوں نے پیشاب کر لیا. اس کے بعد کہا کہ اس جگہ کو صاف کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کہتے ہیں اے اللہ کے بندے انما بنی المساجد لذکر اللہ ولتلاوت القرآن، یہ مسجد میں اس طرح سے حرکت نہیں کی جاتی ہے، یہ تو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے بنائی گئی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم اتنے پیارے لہجے میں حضور نے بات مجھے بیان کی کہ میں نے آپ سے زیادہ نصیحت، بہترین نصیحت کرنے والا زندگی میں کسی کو نہیں پایا. ایک مرتبہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی سے حضور نے قرض لیا، قرض دینے میں کوئی تاخیر ہو گئی تو وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑنے لگا. کہا کہ آپ ایسے ہی کرتے ہو، آپ نے قرض لیا، آپ واپس نہیں کر رہے ہو. تو اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مجال ہے آپ کے سامنے ایسی آواز اٹھا کر بات کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے کہ بھائی اب خاموشی اختیار کر، آپ بیٹھو. اور پھر ان کو بلا کر ان کو نصیحت کرتے. حضور کیا کہتے ہیں کہ عمر تمہارا کام یہ تھا کہ تم اس سے ایسا کہتے کہ بھائی آپ نرمی کے ساتھ مانگو، اور مجھ سے یہ کہتے کہ جو باقی ہے آپ پہ اس کا حق ہے، آپ اس کو دو. کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کھڑے ہو گیا اور آپ کہو کہ آپ حکم دو، میں اس کی گردن کیا کرتا ہوں، اڑا دیتا ہوں. کہا نہیں، دونوں کو تم کو نصیحت کرنا تھی. ایسی تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلاب کو لے کر آئے، اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور کیا تھے، کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن کا. قرآن کی کوئی آیت، کوئی حکم ایسا جسے قرآن نے نازل کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہ کیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جہاں نازل ہوتا تھا سب سے پہلے آپ اس پر عمل کر کر بتاتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ، اور تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. لیکن آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ ہیروز، فلم اسٹار. آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ کرکٹر. آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہے؟ ایسے لوگ جو شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے آئیڈیل بنایا اور اتنے عظیم آئیڈیل کو ہم نے چھوڑ دیا. افسوس ہے ہماری زندگیوں کے اوپر. تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے. کیا بتانے کے لیے آیا؟ کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو، صحابہ نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا اسے پڑھو. تو میں کہہ رہا تھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کو حرام مچ گیا. بڑی مشکل سے سب سے پہلے تو حضرت عمر کھڑے ہوئے تلوار لے کر. کہا جو کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. کہا حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذہنی توازن باقی نہیں رہا. وہ تصور نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کو تیار کرنے کے لیے غزوہ احد میں افواہ پھیلائی گئی کہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 8 سال پہلے سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی. انک میت وانہم میتون. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے دنیا میں اللہ کا دستور اور اللہ کا اصول اور اللہ کی سنت ہے کہ ہر آنے والے کو موت آتی ہے، ایک دن آپ کو بھی موت آنے والی ہے.
افإن مت فهم الخالدون، قرآن کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں کسی کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا حق دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیتا۔ افإن مت فهم الخالدون، جب آپ ہی کو موت آنے والی ہے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کہا کوئی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حضرت عمر تو بے چین ہو گئے، حضرت ابوبکر اس وقت تھے نہیں، حضرت ابوبکر مدینہ سے باہر کہیں پر تھے۔ جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کس کو ہوگی؟ ابوبکر، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون؟ سیدنا حضرت ابوبکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقہ فی الجاہلیت والاسلام، حضور کی جاہلیت میں بھی حضور کے دوست تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے دوست تھے۔ حضور نے کہا کہ اگر مجھے اللہ حکم دیتا کہ کسی کو اپنا خلیل بناؤ، اپنا جگری دوست بناؤ، تو ابوبکر میں تمہیں اپنا جگری دوست بناتا، مگر چونکہ میرا رشتہ محبت کا صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی؟ پہاڑ ٹوٹا ہوگا، مگر قربان جائیے ایمان ابی بکر پر کہ حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا طبت حیا وطبت میتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قابل رشک زندگی گزاری اور قابل رشک موت آپ کو آئی۔ یہ تاریخی جملہ کہا۔ اس کے بعد دیکھا کہ صحابہ بے چین ہیں، سب کے اوپر بے چینی کے عجیب سما طاری ہے۔ اگر اللہ رب العزت انہیں صبر نہ دیتا تو شاید وہ سب کے سب اس دنیا سے ایسے ہی رخصت ہو جاتے۔ ایسا سما، عجیب مایوسی اور عجیب غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا۔ آپ حضرت عمر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، اپنے میان سے تلوار کو نکال کر بالکل ایسے جیسے کوئی کچھ بولا تو ابھی اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول، آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کر سن لو، عجیب اعلان کیا آپ نے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستی سے عبادت کر رہا تھا تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ توحید کا درس دیا ایسے نازک موقع پر بھی، اور اس کے بعد قبائل میں بغاوت کھڑی ہو گئی۔ کوئی کہنے لگے کہ بھائی ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف مدینہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر بنو زبیان اور بنو عبس وغیرہ کے اندر میں ایک آدمی کھڑا ہوا طلحہ بن خویلد الاسدی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یمن میں ایک آدمی کھڑا ہوا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا۔ دیار بنی تمیم کے اندر میں ایک عورت کھڑی ہوئی شاعرہ اور سجح بنت الحارث، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بحرین کے علاقے کے اندر زتاج لقیط ابن سمورہ کھڑا ہوا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور ادھر نجد کے علاقے کے اندر میں مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کھڑا ہوا۔ پانچ مدعیان نبوت کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی عزت حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نبی بن جاؤ۔ کہا کہ یہ اچھا چانس ہے، گولڈن چانس ہے۔ جو نبی تھے جن کو اتنی عزت دی گئی وہ چلے گئے، کہا چلو اپنے ہی دعویٰ کر دو، اپنے کو بھی ایسی عزت مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر سب پریشان کیے اللہ، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ غم، اور دوسری طرف ان فتنوں نے سر اٹھایا، ان سے کیسے نمٹا جائے۔ سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم اسباب ظاہریہ میں اگر ابوبکر نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد شاید اسلام باقی بھی نہ رہتا، مگر عظمت اور ہمت ابوبکر کو سلام ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں
لو منعونی عقالا، اگر حضور کے زمانے میں اونٹ کی رسی دیتے تھے اس سے بھی منع کیا، میں ان کے ساتھ بھی قتال کروں گا اور جہاد کروں گا۔ صحابہ پریشان، صحابہ کہنے لگے کہ ابو بکر بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، کیسے مقابلہ کریں گے ہم، ہمارے بس میں نہیں ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو، میں اکیلا جا کر ان کے ساتھ جہاد کروں گا، اگر تمہیں نہیں آنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، جبار بالجاہلیت وخوار بالاسلام، کا زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد یہ بزدلی کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سہم گیا اور میں نے کہا لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ اللہ نے ابو بکر کو شرح صدر کر دیا ہے۔ کہا کہ ابو بکر ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جس فتنے کو ابو بکر کے علاوہ دنیا کا کوئی طاقتور ترین بھی بادشاہ ہوتا 100 سال میں نہیں دبا سکتا تھا، اس فتنے کو ابو بکر نے چند دنوں کے اندر دبا کر رکھ دیا۔ مانین زکات آپ نے اچھے سے ان کی گوشمالی کی۔ اب اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو آپ نے 11 لشکر روانہ کیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر نے اس دن مانعین زکات نہ دینے والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہوتا تو ہمارے زمانے میں آنے تک کے اسلام کے تمام ارکان نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ لیکن ابو بکر نے کہا نہیں، اصول کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے ہم سب شہید ہو جاوے تب بھی چلے گا، مگر اسلام کے اصول کے ساتھ کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید اسباب کے درجے میں اسلام کیا ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دین بڑی محنت سے پہنچا ہے۔ ہماری مائیں بھی کان کھول کر سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیسی مخالفت کی کہ اللہ کے رسول کا سگا چچا ابو لہب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اپنی باندی کو خوشی میں آزاد کر دیا تھا اور مکہ والوں میں مٹھائی تقسیم کی تھی، وہ ابو لہب سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جو دو بیٹیاں میرے گھر میں ہوں، دونوں کو میرے بیٹوں کو کہتا ہوں وہ دونوں کو طلاق دے دے، دونوں کو طلاق دے دے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا پر کیا گزری ہوگی جب اپنی جوان سال دو بیٹیاں بیوہ ہو گئی، مگر یہ قربانی کس لیے دی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے اور آپ تک اس ایمان کو پہنچانے کے لیے قربانی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف زبان خرچی کی محبت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں فتنہ ارتداد سر اٹھا رہا ہے، ہمارا نوجوان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر میں وہ ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی عشق بازی میں مبتلا ہو کر وہ مرتد ہو جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں ارتداد کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرہ یہ علم دین سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دنیا کے اندر میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کے اندر میں جو بہت انٹلیکچل بہت ذہین لوگ ہیں، ان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ہندسۃ الحیات و صناعت التاثیر، کہ انسان اپنے آپ کو بااثر کیسے بنائے۔ فرماتے ہیں کہ بااثر انسان بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیے ہیں، آپ سے بہتر اصول دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مفکر بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ وہ کیا اصول تھے؟ وہ اصول سے بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیے، اس میں سب سے پہلا اصول علم سے وابستہ ہوتا ہے۔
علم دین سے وابستہ ہونا اور دنیا کے علم کو بھی میری شریعت نے کبھی حرام نہیں قرار دیا. ہاں اگر دنیا کے علم کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا نہیں ہلاکت کا سودا ہے. کہ ایمان کے سلسلے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا سکتا. کہا کہ علم. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس, اپنے باطن کی صفائی حضور کی بعثت کے مقاصد میں بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بیان کیا, شخصیت سازی کے لیے بیان کیا, وہ تھے اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے رسول کے تمام اخلاق کا جامع بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر 3 اخلاق کو پیدا کر دے تو اللہ کے رسول کے سارے اخلاق آپ کے اندر میں سمیٹ کر آ جائے. امام غزالی کے حوالے سے آپ نے بیان کیا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اپنے اندر عفت اور پاک دامنی پیدا کرے. دوسرے نمبر اپنے اندر شجاعت پیدا کرے. اور تیسرے نمبر میں اپنے اندر حکمت کو پیدا کرے. اور حضرت نے عجیب سمجھایا. حضرت فرماتے ہیں کہ حکمت یعنی عقل کا کہاں استعمال کرنا اور کہاں استعمال نہیں کرنا. کہا اس کے 3 درجے ہوتے ہیں, یا تو عقل میں افراط ہوگا, یا تفریط ہوگی, یا اعتدال ہوگا. یعنی یا تو اپنی عقل کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا آدمی, تو فرماتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے جذربہ. کیا ہوتا ہے اس میں؟ کہا انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, اوور کانفیڈنس ہو کر اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتا ہے. کہا جیسے فلسفہ اور سائنسداں کا عقل کو استعمال تو کیا مگر جس نے عقل دی اسی کو نہیں پہچان سکے اور اسی کے خلاف بغاوت پر اتر آئے. کہا یہ دنیا کیسے بنی؟ کہا خود بخود بن گئی. ارے خود بخود ایک سوئی نہیں بن سکتی ہے, خود بخود ایک تھیلی نہیں بن سکتی ہے, 5 پیسے کی ایک یہ نقلی پھول نہیں بن سکتا ہے, تو خود بخود اتنی بڑی دنیا کیسے بنے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عقل کو تو اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھا مگر وہ وحی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئے, قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئے, تو ان کی ساری عقلیں انہیں لے ڈوبی. یہ سب جہنم کا ایندھن. وقودها الناس والحجارہ. چاہے ڈیکارٹ ہو, فرائیڈ ہو, چاہے ہیگل ہو, یہ بڑے بڑے سائنسداں جو گزرے ہیں, سقراط ہو, بقراط ہو, جالینوس ہو, ارسطاطالیس ہو, یہ یونان کے فلسفہ گزرے. کہا انہوں نے اپنی عقل کو کہا افراط کا شکار ہوگا. اور اگر اپنی عقل کو استعمال نہ کرے انسان تو انسان جہالت اور سفاہت بے وقوفی کا شکار ہوتا ہے. عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی حرکتیں کرے گا کہ انسان بھی شرما جائے گا. ہمارے زمانے کے اندر میں ایک بڑا طبقہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, مغرب نے میڈیا کے ذریعے سے انسانوں کو اپنا ایسا غلام بنا لیا ہے کہ پاگلوں کی طرح موبائل لے کے بیٹھے گھنٹوں راستے میں چل رہے ہیں, کوئی ٹھوک کے بھی چلا جا رہا ہے تو بھی پتہ نہیں اس کو. مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا. کیسے چلا گیا؟ موبائل دیکھتے دیکھتے. اس کو جہالت کہتے ہیں. کوئی ٹرین آ رہی ہے اور ٹرین کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے اور ٹرین ٹھوک کے چلی جاتی ہے, سیلفی تو سائڈ پہ ہی رہ گئی, خود کی سیلفی بن گئی اس کی. یعنی حماقت کی حد, اس کو جہالت کہتے ہیں, یہ سفاہت ہے. کہا جب انسان اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. اسی لیے کہا ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں محمد قطب, وہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے کی جہالت کو اور حضور سے پہلے کی جو جہالت ہے دونوں کو کمپیر کرو تو ایک ہی جیسا لگتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا جاہلیت القرن العشرین, یہ 20 سنچری کی جاہلیت ہے, اس سنچری کی جاہلیت. اور کہا کہ عقل کو جب کتاب و سنت کی روشنی میں اور وحی کی روشنی میں استعمال کرے تو پھر وہ بیلنس کے ساتھ رہتی ہے اور انسان حکیم بن جاتا ہے, دانا بن جاتا ہے, حقیقت میں روشن خیالی سے کہا جاتا ہے. کہا دوسری چیز انسان کے اندر میں اللہ رب العزت نے قوت عقلیہ دی, اس کے بارے میں بیان کیا. اور دوسری چیز اللہ نے انسان کے اندر میں قوت شہویہ بنائی.
کہا کہ اگر قوت شہوانیہ کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قوت شہویہ کا جب یعنی اس کو اجنبی اور اپنی بیوی میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا ہے، سب کو ایک ہی سمجھتا ہے، کہا کہ کیا ہے، کچھ نہیں، سب ایک ہی ہے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی ہے، تو اسے کہا کہ فسق و فجور پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی قوت شہویہ کو استعمال نہ کرے، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا اس کو، تو اس سے جمود پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ جمود کا شکار، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں کوئی برا کہے، کہا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو جمود کہتے ہیں۔ اور کہا کہ جب اس کو انسان اپنی قوت شہویہ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ عفیف اور پاک دامن بنتا ہے، تو صفت عفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے قوت غضبی عطا کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کو غصہ آتا ہے، انسان جذبات سے ماورا ہو جاتا ہے، بالکل حیران ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی غصے کی اس صلاحیت کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے اور غصہ آنے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس سے انسان کے اندر میں تہور پیدا ہوتا ہے، یعنی ظلم اور زیادتی کرنے پر آمدہ ہو جاتا ہے، کسی کو بھی کچھ بھی اٹھا کر مار دے گا، اپنا سر پٹک دے گا، کچھ بھی کر لے گا۔ اور کہا کہ اگر انسان اپنے عقل کو، اپنے غصے کو استعمال نہیں کرتا ہے اور اسے غصہ ہی نہیں آتا ہے، کچھ بھی کرے، کوئی اچھا کرے برا کرے، حضرت کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، دین کے بارے میں اچھا کرے، دین کے بارے میں کوئی برا کرے، کوئی اس کے اوپر اس کا کوئی اثر مرتب ہوتا نہیں ہے، تو کہا اسے جبن کہا جاتا ہے۔ جبن کا مطلب بزدلی۔ اور کہا کہ جب اس کا صحیح استعمال کیا جاوے تو اسے بہادری کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام۔ اور میری مائیں اور بہنیں وہ بھی اس بات کو سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دنیا میں عورت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، دنیا میں جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا، مگر قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی بیٹیوں سے ایسی محبت کی کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنا دیا اسے، ایسی تربیت کی۔ بیٹی آئی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن حسین کو بھی بڑا کرنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، گھر میں آٹا بھی پیسنا ہے اور گیہوں بھی بنانے ہیں، کھانا بھی بنانا ہے، صاف صفائی بھی کرنی ہے، حضرت علی کا بھی خیال رکھنا ہے، تو کوئی خادم دے دو۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے تو کتنے خادم مل جاتی، کتنی خادمائیں مل جاتی، مگر نہیں، حضور نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ سکھا دوں؟ کہا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ تم تسبیح فاطمہ پڑھا کرو، جب بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ کہا یہ خادمہ سے بہتر ہے۔ یہ اپنی اولاد کی تربیت کی۔ اور آج موبائل مانگے تو ہم اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے، جو مانگا وہ دے دیتے، نہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا مخاطب کرتے ہو یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد کان کھول کر سن لے، تیرا محمد کی بیٹی ہونا تجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے جب تک کہ خود اپنی تیاری نہیں کرے۔ ایک دن حضور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہتے ہیں یا عمت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی کان کھول کر سن لو، حضور کی پھوپھی ہونا تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، آپ کو خود تیاری کرنی ہوگی۔ تب جا کر انہوں نے ایسی قربانیاں دی اللہ اکبر کہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، تعلیم کو زندہ کریں، اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی فکر کریں۔ یہ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچائے۔ باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہے، بچے کو بھی ٹیپ پکڑا دیا، موبائل پکڑا دیا، یہ ہم اپنے بچے کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں۔
اس لیے ہم یہاں آئے ہیں تو ایک پیغام لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، حضور کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آپ کہیں کہ ہم نے تو پڑھا ہماری تو طبیعت خوش نہیں ہوئی، یہ کمزور ایمان ہے، اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی عطا کر سکتی ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سیرت۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کی سیرت کو بھی چھوڑ دیا، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کر اللہ کے رسول کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے فساد کے زمانے میں جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کہیں پر حضور نے فرمایا کہ جو اس زمانے میں گناہ کو چھوڑے گا فتنوں کے زمانے میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا صحابہ کو مکہ سے مدینہ جانے کا ثواب ملے گا۔ کہیں پر حضور نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں جو ایک نیکی کرے گا اسے صحابہ کی 70 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلت! فتنوں کا زمانہ ہے ٹھیک ہے، مگر اللہ کے رسول نے اتنی حوصلہ افزائی اور اتنے ہمارے لیے جنت کے راستے بتا کر گئے ہیں، لہذا ہم اس بات کو سمجھیں اور ہم انسانیت کا درد اپنے اندر پیدا کریں۔ حضور نے محبت کو بانٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کو نہیں بانٹا، اللہ کے رسول نے اخلاق کو بانٹا ہے، حضور نے بد اخلاقی، بد زبانی، بد کرداری کو نہیں بانٹا ہے۔ لہذا ہم بھی اللہ کے رسول کے سچے پیغمبر بنے، اللہ کے رسول کے سچے ایمبیسیڈر بنے اور اپنے آپ کو اسلام کا صحیح ترجمان بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، مولانا اور مولانا کے تمام رفقا، اللہ رب العزت انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔